بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه الغر الميامين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا مزيدا سرمدا أما بعد. عربی زبان یہ دنیا کی سب سے پرانی زبان ہے، سب سے قدیم زبان ہے، سب سے پہلی زبان ہے اور عالمی زبان ہے، قرآن کی اور سنت کی زبان ہے، اور مسلمانوں کی ہر ایمان والے کی ایک ضرورت ہے کہ عربی زبان سیکھیں۔ آپ لوگوں کو امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی۔ جی آ رہی ہے۔ عربی زبان ایک بہت آسان زبان ہے اور بہت میٹھی زبان ہے، بہت گہری زبان ہے اور بڑی خوبصورت زبان ہے۔ اس کو اگر صحیح طریقے سے انشاءاللہ ایک وقت لگا کر سیکھ لیا جائے، اپنا کچھ وقت ایک وقت کے لیے اگر ہم فارغ کر دیں صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ عربی زبان کو بہت اچھے طریقے سے بہت جلد از جلد انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر بالترتیب نہ سیکھیں، کچھ جملے، کچھ کلمے، کچھ باتیں ادھر سے ادھر سے اگر پڑھتے رہیں تو زندگی بھر پڑھتے رہیں گے لیکن عربی زبان نہیں آئے گی۔ ابھی میں نے شروعات میں آپ کو اردو میں شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ جیسے آپ حضرات کی انشاءاللہ صلاحیتیں دیکھیں گے اس کے اعتبار سے ہم لوگ اپنی کلاس عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس وقت میں یہ ہماری جو کلاس ہیں اس کے 4 سبجیکٹ ہیں۔ ایک تو ہے القراءہ، کہ ہم کو پڑھنا آ جائے، اور الکلام بولنا آ جائے، ریڈنگ اور اسپیکنگ، الاستماع لسننگ، سمجھنا آ جائے کہ جب ہم عربی زبان کو سنیں تو ہمیں سمجھ میں آئے، الکتابہ، ہمیں لکھنا آ جائے۔ اسکرین پر دکھ رہا ہوگا کہ اقسام الکلمہ لکھا ہوا ہے۔ انسان کی زبان سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ یا تو معنیدار ہوتی ہے یا غیر معنیدار ہوتی ہے، اور اگر معنیدار ہو، جو انسان کے زبان سے آواز نکلتی ہے معنیدار ہو تو اس کو ہم موضوع کہتے ہیں، اور اگر غیر معنیدار ہو تو اس کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ مہمل کے معنی گاربیج کے، کچرے کے آتے ہیں، بیکار کے بھی آتے ہیں، موضوع مہمل۔ اب جو مہمل ہے، جو غیر معنیدار ہے، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث ہے موضوع جو آواز معنیدار نکلے۔ اب جو معنیدار آواز نکلے وہ یا تو ایک لفظ ہو، ایک لفظ آواز ہوگی، یہ مائک بنا کیجیے سب لوگ۔ کسی کا جو ہے معنیدار اگر ہوگی تو وہ یا تو ایک لفظ ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا۔ اگر ایک لفظ ہوگا تو اس کو کلمتن کہتے ہیں، ایک لفظ ہو الکلمہ۔ اگر ایک سے زیادہ ہو تو الکلام کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تک جو میں نے کہا، انسان کی زبان سے جو بھی آواز نکلتی ہے، جو بھی بات نکلتی ہے، وہ یا معنیدار ہوتی ہے یا غیر معنیدار، میننگ فل یا میننگ لیس۔ اگر میننگ فل ہو تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر میننگ لیس ہو تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ اور جو معنیدار ہوگا، میننگ فل ہوں گے، یا تو وہ ایک کلمہ ہوگا، ایک لفظ ہوگا، یا ایک سے زائد ہوگا۔ ایک لفظ ہوگا تو اس کو کلمہ کہیں گے، اور ایک سے زیادہ ہو تو الکلام کہیں گے۔ کلمتن کو جو لفظ بمعنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اقسام الکلمہ۔ اقسام الکلمتی ثلاثۃ۔ سب سے پہلا ہے الاسم۔
اب الاسم کی تعریف کیا ہے؟ هو ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه۔ علامہ ابن الحاجب رحمہ اللہ، جو کافیہ کتاب بہت مشہور ہے، علم النحو کی دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے، عرب اور عجم دونوں کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس کتاب میں علامہ ابن الحاجب رحمہ اللہ نے یہ تعریف کیا ہے کہ هو ما يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ایک ایسے مستقل معنی پر دلالت کرے، مستقل معنی پر دلالت کرے، اور ولیس الزمن جزءا منہ، اور زمانہ اس میں پایا نہ جائے، یعنی اپنے معنی مستقل بتائے، کمپلیٹ فل میننگ بتانے کے لیے کسی کی اسے ضرورت نہ ہو، اور زمانہ اس میں نہ پایا جائے، تو وہ اسم ہے۔ اور اسم کی 3 علامتیں ہیں۔ للاسم 5 علامات: الجر، زیر کا آنا، ويكون حرف الجر او بالاضافت او بالتبعیہ۔ زیر آنے کی 3 وجوہات ہیں، صرف 3 وجہ سے اسم پر زیر آتا ہے۔ اب دیکھیے، جو پارٹس آف سپیچ جس کو کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں پارٹس آف سپیچ 8 ہیں، اور عربی زبان میں صرف 3 ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اجزاء الکلام، پارٹس آف سپیچ 3 ہیں: اسم و فعل و حرف۔ اور اسم اور فعل کی 3 حالتیں ہیں، اور حرف کی کوئی اپنی حالت نہیں ہے۔ اسم کی 3 حالتیں: حالت الرفع، حالت النصب، حالت الجر، 3 حالتیں۔ اور فعل کی بھی 3 حالتیں: حالت الرفع، حالت النصب اور حالت الجزم۔ فعل کی 3 حالتیں۔ پوری اور مکمل جو عربی زبان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اسم، فعل، حرف، اور جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو اسم کی 3 حالتیں، فعل کی 3 حالتیں۔ اس کا نام مکمل عربی زبان ہے، یعنی پورے عربی زبان میں مختصر لفظ میں کہیں تو زیر، زبر، پیش اور جزم ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے، زیر، زبر، پیش، جزم۔ پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے زیر، زبر، پیش، جزم جس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا کرنا آسان ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان کے سمجھنے کے لیے بھی یہی 3 حالتیں ہیں۔ اسم کی 3 حالت: پیش والی حالت حالت الرفعی، پیش والی حالت حالت النصبی، زبر والی حالت، اور حالت الجری، زیر والی حالت۔ زیر صرف اسم پر آئے گا، فعل پر نہیں آئے گا۔ اور فعل کی بھی 3 حالتیں: حالت الرفعی، پیش والی حالت، حالت النصبی، زبر والی حالت، حالت الجزمی، جزم والی حالت۔ اور جزم اسم پر نہیں آئے گا، جزم اسم پر نہیں آئے گا، اور جر، زیر جو ہے وہ فعل پر نہیں آئے گا، فعل کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر علامہ ابن الحاجب رحمہ اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اسم کی جو 5 علامتیں ہیں، ایک تو زیر آ جائے تو وہ اسم ہونے کی علامت ہے، اور زیر کے آنے کے لیے اس کی 3 وجوہات ہیں: یا تو حرف جر کی وجہ سے آئے گا، یا اضافت کی وجہ سے آئے گا، یا تابع ہونے کی وجہ سے، تبعیہ کی وجہ سے آئے گا۔ وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم لوگ پڑھیں گے، ابھی یہ مختصر سمجھتے چلے جاتے ہیں جلدی سے۔ جیسے مثال ہے نحو، جیسے مثال ہے مررت بغلام زید الفاضل، میں زید فاضل لڑکے کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پر مررت فعل ہے، با حرف جر ہے، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور الفاضل جو ہے غلام کی صفت ہے، یعنی تبعیہ میں سے ہے۔ تو ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئی۔ اور بہت سب سے اچھی مثال سمجھنے کے لیے زیر کی 3 حالتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو قد اجتمعت فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں
زیر کی تینوں حالتیں جمع ہو گئی. با حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اور مضاف مجرور ہے اس لیے کہ با حرف جر آیا ہے. اور لفظ الجلالہ اللہ یہ مضاف الیہ ہے. اور الرحمن الرحیم یہ تبعیہ ہے. تو تینوں وجوہات اس میں جمع ہو گئی. اور دوسرا ہے تنوین کا آنا. تنوین فعل پر نہیں آتا، تنوین صرف اسم پر آتا ہے. جیسے زید رجل، جیسے زید ہے اور رجل ہے. اور الندا حرف ندا کا آنا یہ بھی صرف اسم پر آئے گا، یا زید. اور نمبر 4 الف لام، الرجل، العباس یہ صرف اسم پر آئے گا، الف لام. اور اسناد کا ہونا، نحو زید قائم، ہم نے زید کہا تو کہا زید کیا ہے؟ قائم، کھڑا ہوا ہے. تو ہم اس کی خبر لائے، اس کی طرف اسناد کیے. تو یہ 5 جو ہے علامتیں ہیں اسم کی. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ هو ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. فعل وہ کلمہ ہے جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے، ایسا معنی کہ جو مکمل سمجھ میں آ جائے، سمجھنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہ ہو. والزمن جزء منه، اور زمانہ اس کا جز ہو. اب اس میں دیکھیے اسم کو ہم نے کس کو کہا کہ جو مکمل معنی بتائے اور ساتھ میں زمانہ اس میں پایا نہ جائے تو وہ اسم ہے. مکمل معنی بتائے، زمانہ بھی پایا جائے تو فعل ہے. اور مکمل معنی نہ بتائے، معنی تو بتائے لیکن مکمل نہ بتائے اور زمانہ بھی نہ ہو، دونوں چیزیں نہ ہو، تو پھر وہ حرف ہے. اب فعل کی تعریف دیکھیے. تعریف تو ہم نے پڑھ لیا، ہوا ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. اب اس کی مثال کیا ہے؟ قرأ اقرأ، اقرأ، قرأ اس نے پڑھا، اقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اقرأ تو پڑھ. اب اس کی علامات کیا ہیں؟ تاء الفاعل، تاء الفاعل کا آنا 4 علامتیں ہیں. تاء الفاعل، تاء التانیث الساکنہ، اور یاء الفاعلہ لاحق للامر، نون التاکید الخفیفہ والثقیلہ. تاء الفاعل جیسے تبارکتا ہے، فعلتی ہے، فعلتو ہے، تو، تا، تی جو آیا یہ تاء الفاعل کہتے ہیں اس کو. یہ صرف فعل کے ساتھ آتا ہے، کسی اسم یا حرف کے ساتھ نہیں آتا. تو اس کا آنا یہ فعل ہونے کی علامت ہے. اور تاء التانیث الساکنہ اتت، نعمت، اکلت، قرأت یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے. اور یاء الفاعلہ جیسے اشربی، تشربینا، افعلی، اقرئی یہ سب جو ہے فعل کی علامات ہیں. اور نون التاکید الخفیفہ والثقیلہ، نون تاکید خفیفہ و ثقیلہ بھی جو آتے ہیں وہ صرف جو ہے فعل کے ساتھ آتے ہیں. جیسے لنصفعا بالناصیہ، لنصفعن ہے یہ اصل میں لکھنے کے لیے تنوین لایا گیا، لنصفعن نون کے ساتھ. تو یہاں پر لنصفعن میں نون خفیفہ ہے. اور لنخرجنک یا شعیب یہاں پر بھی نون ثقیلہ ہے، یہاں خفیفہ ہے، یہاں ثقیلہ ہے. تو یہ 4 جو ہے فعل کی علامات ہو گئی. اور ایسے ہی الحرف، حرف کسے کہیں گے؟ هو ما يدل على معنى غیر مستقل بالفهم. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے مکمل معنی نہ بتائے. جیسے حل، فی، لم. حل کے معنی کیا؟ اب کیا کہنے سے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر کچھ اور ساتھ میں جوڑیں گے، حل اکلتا، کیا آپ کھائے، تو پھر اکلتا جوڑنے سے حل کے مکمل معنی سمجھ میں آئیں گے. اور ایسے ہی فی کہیں میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب کہیں گے کہ الولد فی الداری یا الماء فی البئر تو پھر سمجھ میں آئے گا فی کے معنی ہیں میں. الولد فی الداری لڑکا گھر میں ہے، الماء فی البئر پانی کنویں میں ہے، الشاء فی الکأس
چائے گلاس میں ہے، اور اس کی حرف جو ہے دو قسم کے ہیں، والحرف قسمان، ایک ہے مختصن، اور مختصن کے جو ہے دو قسمیں ہیں، اور ایک ہے غیر مختصن۔ مختصن کی دو قسمیں کیا ہیں کہ اسم کے ساتھ کچھ حروف خاص ہیں کا حروف الجر جو اسم کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور مختصن بالافعال، اور افعال کے ساتھ کچھ حروف خاص ہیں جو جس کو ہم جازم کہتے ہیں، ان لن کئی اذن، یہ صرف افعال کے ساتھ آتے ہیں جو جزم دینے والے ہیں، لم لام لام ان لما، یہ ہیں جزم جازم، تو یہ افعال کے ساتھ خاص ہیں۔ تو حرف دو قسم کے ہو گئے، ایک مخصوص، کچھ اس کی اسماء کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ افعال کے ساتھ مخصوص ہیں، اور کچھ ہیں غیر مختص جو مختص نہیں ہیں، اسم کے ساتھ بھی آئیں گے اور فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے، جیسے حل ہے، یہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر ہم نے جو ہے اس کے سلسلے میں پڑھا، یہ انشاءاللہ پی ڈی ایف بھی آپ کو بھیجا جائے گا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ انشاءاللہ اس کو پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، اور جو کلاس پڑھائی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو شیئر کریں گے، کلاس کی بھی، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اب ہم اپنے کلاس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو اسم فعل حرف جو آپ کو پڑھایا گیا، اس بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو 1-2 منٹ میں پوچھ لیں، اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو، پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ پڑھیں گے الحوار الاول۔ یہ بات کرنے کی عربی میں بات چیت کیسے کریں، اس کے لیے سب سے الحوار الاول کے معنی سب سے پہلی گفتگو، سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہاں پر دو لوگ ہیں، ایک خالد ہے اور ایک خلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خلیل نے کہا وعلیکم السلام، اور خالد نے کہا کہ اسمی خالد مسموک، میرا نام خالد ہے، مسموک، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اور خلیل نے کہا کہ اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے، کیف حالک، آپ کیسے ہو؟ کیف حالک، پھر جواب دیا انا بخیر والحمد للہ، وکیف حالک انت، میں بخیر ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کیسے ہیں؟ پھر خالد نے کہا بخیر والحمد للہ، من این انت، آپ کہاں کے ہیں؟ خلیل نے کہا انا من الہند، اور اس نے بھی سوال کیا وما جنسیتک انت، کہ آپ کی جنسیت کیا ہے، نیشنلٹی کیا ہے؟ تو خالد نے کہا انا سعودی، سعودی بھی کہہ سکتے ہیں، انا من السعودیہ بھی کہہ سکتے ہیں، انا من الہند، انا ہندی، انا پاکستانی، انا من پاکستان، اس طریقے سے۔ اور خلیل نے کہا اہلا وسہلا، اور سررت بلقائی، خالد نے کہا بارک اللہ فیک، خلیل نے کہا کہ وہ فیک۔ تو اس طریقے سے آپ آپس میں گفتگو کرنے کے لیے یہ سب سے پہلی گفتگو کے طور پر اس کو ہمیں اچھے سے یاد کرنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اب جیسے مثلا ہے اسمی خالد، مسمک، مسمک کے معنی ہیں کہ تیرا نام کیا ہے۔ جی، تو یہاں پر جو ہے اسم مسمک، سوال ہے مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟
تو اب ہم اس کو مشق جو کرنا ہے، مسمہ اس کا نام کیا ہے، مسماکما آپ دونوں کا نام کیا ہے، مسمک آپ کا نام کیا ہے، ایک سے سوال کرنا ہو تو، مسماکما آپ دونوں کا نام کیا ہے، ما اسماؤکم آپ سب کا نام کیا ہے، اور ایسے ہی مسمکی، مسماکما اسمانی، ما اسمانی اور کما جب دونوں کو جوڑیں گے تو کہیں گے مسماکما آپ دونوں کا نام کیا ہے، اور ما اسماؤکن آپ سب عورتوں کے نام کیا ہیں، اور مسمہ اس ایک مرد کا نام کیا ہے، مسماہما ان دو مردوں کا نام کیا ہے، مسماہم ما اسماؤہم ان سب کے نام کیا ہیں، ما اسماؤہا اس ایک عورت کا نام کیا ہے، ما اسماؤہما ان دو عورتوں کا نام کیا ہے، ما اسماؤہن ان سب عورتوں کا نام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو مشق کرنا چاہیے بدل بدل کر، یہ جو مسمک ہے اس کو بدل کر مکمل جو 14 صیغے ہیں، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا نینا اسمی نینا، مسمی میرا نام کیا ہے، مسمانا ہم دونوں کا نام کیا ہے، ما اسماؤنا ہم سب کے نام کیا ہیں، اس طریقے سے لکھ کر اس کو مشق کرنے سے آپ ہر قسم سے بات کر سکتے ہیں۔ اور جواب دینے کے لیے بھی ایسے ہی، اسمی خالد میرا نام خالد ہے، اور کہنا ہو کہ ہم دونوں کے نام، اسمانا خالد و زید ہم دونوں کے نام خالد و زید ہیں، اسماؤنا خالد و زید و احمد، اس طریقے سے جواب دینے کے لیے بھی جیسا سوال ہوگا ایسے ہی جواب دیا جائے گا۔ مسمہ کہا کہ اس کا نام کیا ہے تو جواب دیں گے اسمہ احمد اسمہ محمد، اس طریقے سے مسماہما ان دونوں کے نام کیا ہیں، اسماہما محمد و احمد، ما اسماؤہم محمد احمد خالد، اس طریقے سے۔ تو سوال اور جواب اس کو اچھے سے کاپی پر لکھ کر آپ حضرات مشق کریں اور مجھے واٹس ایپ پر بھیجیں، اور کوئی اشکال ہو تو آپ واٹس ایپ پر سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کی نوٹس بھی چیک کروں گا، آپ لوگ اگر لکھ کر بھیجیں گے انشاءاللہ تو چیک کریں گے۔ اور ایسے ہی ہے کیف حالو، اب یہ کیف حالو کی بھی اچھے سے مشق کرنا ہے، کیف حالو، کیف اگر دو لوگوں کو پوچھنا ہو تو کیف حالکما، اور جمع کو بہت سے لوگوں کو پوچھنا ہو تو کیف حالکم، کیف حالکی، کیف حالکما، کیف حالکن، اور کیف حالہ اس کا نام، اس کا وہ کیسا ہے، کیف حال صدیقک آپ کا دوست کیسا ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، کیف حال امک آپ کی والدہ کی کیا حالت ہے، آپ کی والدہ کیسی ہیں، کیف حال امک، کیف حال ابیک۔ تو اس طریقے سے مشق کیف حالہ، کیف حالہما، کیف حالہم، کیف حالہا ہما ہننا، اور کیف حالی میری کیسی حالت ہے، کیف حالنا ہماری کیسی حالت ہے۔ تو اس طریقے سے سیغوں کو بدل کر سوال اور جواب کے انداز میں مشق کرنا ہے۔ جیسے ہم نے سوال کیا کیف حالہ اس کا کیا حال ہے، تو کہا حالہ طیب، حالہ بخیر، جواب بھی اسی کے اعتبار سے، کیف حالہا، حالہا بخیر، کیف حال امک، ہی بخیر آپ کی والدہ کیسی ہیں، کیف حال ابیک آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، ہوا بخیر وہ خیریت سے ہیں۔ تو اس طریقے سے سوال اور جواب کو لکھ کر جو ہے مشق کرنا ہے گفتگو کے لیے، اور بولنا بھی ہے آپس میں۔ اور جیسے ہی جواب اگر کوئی سوال کرے کیف حالک تو ہم کہیں گے انا بخیر والحمد للہ، اور ساتھ میں سوال بھی کریں گے وہ کیف حالک انت اور آپ کیسے ہیں، تو پھر جواب بخیر۔ اور ایسے ہی جو ہے میں، پھر اس کے بعد کا سوال ہے من این انت آپ کہاں کے ہیں، ویئر آر یو فرام آپ کہاں کے ہیں، من این انت، تو اب جواب انا من الہند، اور من این اگر دو لوگوں کو سوال کرنا ہو تو من این انتما آپ دونوں کہاں کے ہیں،
من ऐना अंतुम, आप सब कहाँ के हैं। मिन ऐना अंती, आप कहाँ की हैं। मिन ऐना अंतुमा, मिन ऐना अंतुन्ना, आप सब औरतें कहाँ की हैं। इस तरीके से मिन ऐना हुआ, वो कहाँ का है। मिन ऐना हुमा, वो दोनों कहाँ के हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी मशक करना है। मिन ऐना अंता की के 14 सीगे बनाना है, और कभी नाम के साथ लाना है। मिन ऐना सदीकुक, आपके दोस्त कहाँ के हैं। मिन ऐना साहिबुक, आपके साथी कहाँ के हैं, जो आपके साथ आए हुए हैं वो कहाँ के हैं। मिन ऐना साहिबुक, इस तरीके से इसको बदल बदल कर मशक करना है। और जवाब भी, जवाब जैसे सवाल होगा वैसे ही जवाब, अना मिनल हिंद। और मिन आइना, आना मिनल हिंद वमा जिनसियत का, अगर गैर मुल्की हो या अगर अपने ही मुल्क के हों तो वो मिन आइना अंत, वाव लगाकर हम सवाल करेंगे कि आप, और आप कहाँ के हैं, इस तरीके से। और ऐसे ही जो है आखिर में यहाँ पर और एक अरबों का अंदाज है, अहलन व सहला, खुश आमदीद। अहलन व सहला, आपका नाम मुबारक हो, खुश आमदीद कहने का रिवाज है। जब भी हम अरबी में बात करें तो अहलन व सहला भी इस्तेमाल करना चाहिए, या मरहबन बिक, अगर कोई आए तो कहेंगे मरहबन बिक। और ऐसे ही मुलाकात के होने पर खुशी का इजहार, सुरिरतु बिलिकाइक, सुरिरतु बिलिकाइक, मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। और अगर कहना है कि आपके दोस्त से मिलकर खुश हुआ तो सुरिरतु बिलिकाई सदीकिक, मैं आपके दोस्त से मिलकर खुश हुआ। सुरिरतु बिलिकाई अबीक, मैं आपके वालिद साहब से मिलकर खुश हुआ। सुरिरतु बिलिकाई अखीक, मैं आपके भाई से मिलकर खुश हुआ, इस तरीके से। और आखिर में दुआ देने का अरबों में बहुत ज्यादा रिवाज है। अरब हजरात जो है दुआएं बहुत देते हैं। बारकल्लाहु फीक अगर किसी ने कहा तो जवाब में वो फीक, या आप भी कह सकते हैं हय्यकल्लाह, या वो फीक कह सकते हैं, या मजीद दुआएं दे सकते हैं, अल्लाह यस्सिर उमूरक, इस तरीके से। और आखिर में सलाम। तो ये जो है अभी क्लास हमारी ख़त्म होने वाली है, तो इसकी जो है अच्छे से, ये जो गुफ्तगू है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये हमारी 3 दिन की क्लास है, आज की ये पहली क्लास है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी इंशाअल्लाह। मज़ीद इंशाअल्लाह जो भी आप हजरात पढ़ते हुए आप लोगों को जो ज़रूरत महसूस होगी, आप मुझे मैसेज करें और पूछ भी सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन क्लास के वक्त में सवाल भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जल्दी क्लास में हाजिर होने की कोशिश करें वक्त मुकर्रर पर। अभी 1 मिनट में ये क्लास अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, किसी को कुछ सवाल करना है। किसी को कुछ पूछना हो तो। हजरत ये कोर्स की मुद्दत कितनी रहेगी? ये 6 महीने की मुद्दत है, एक्चुअल है 4 महीने की। अगर एक जी। घंटा रोजाना, 1 घंटा अगर आप लोग देंगे और 3 घंटे जी। आप लोग खुद से मेहनत करेंगे तो 4 महीने की है। और अगर हमारी 40 मिनट की क्लास होती है तो ये 6 महीने की क्लास है, जिसमें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहिल अज़ीम अरबी ज़बान बोलना, पढ़ना बगैर ज़ेर ज़बर के, और अरबी ज़बान को समझना और कुरान व अहादीस का समझना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। और अरबी ज़बान में इंशाल्लाह। बाकायदा बात भी कर सकेंगे, खिताबत कर सकेंगे, एक अच्छी खासी महारत हासिल होगी। एक मुनज़्ज़म कोर्स है ये, एक पूरा जी हजरत। मुकम्मल मेरा अपना तैयार किया हुआ कोर्स है। अब इसमें सही तरीके से इंशाल्लाह एक मुख्तसर, कम से कम एक 10 लोगों की क्लास अगर बनेगी तो फिर इंशाल्लाह ये 6 महीने की चल सकती है। एक सैंपल के तौर पर हमने ये 3 दिन के लिए रखा है। अब ये 3 दिन में माशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में 40 से ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन क्लास में 4 ही लोग आए हैं। तो इस तरीके से अभी देखते हैं इंशाल्लाह मज़ीद किस तरीके से दिलचस्पी होती है। और अगर लोग शरीक होंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना ये 3 दिन की क्लास तो इंशाल्लाह रहेगी। फिर इंशाल्लाह जी। कल मुलाकात होगी
जज़ाकुम अल्लाह खैर, आप लोग हाजिर हुए, और इंशाल्लाह इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, दोबारा आप लोग सुन सकते हैं, और कोई भी इश्काल हो तो सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम, हय्याकुमुल्लाह, अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और कुछ मालूम करना है, किसी को कुछ पूछना है? कैसी लगी आप लोगों को क्लास, जो आप लोग हाजिर हुए? क्या कमी इसमें महसूस हुई? हजरत बेहतरीन माशाल्लाह। अब ये इंट्रोडक्शन के तौर पर है, सैंपल के तौर पर है, लेकिन इसको अच्छे से समझना है, एक एक बात को अच्छे से समझना है, एक एक क्लास को अच्छे से समझना है, और कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप लोगों को पूछना है, मालूम करना है, जानना है, और अच्छे से इसको जी समझकर आगे बढ़ना है। अरबी ज़बान इतना जहन में ज़रूर रखना है, अल्लाह ने कहा है लक़द यस्सरनल कुरआन